بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض اوقات 1 سال یا 2 سال، 1 ماہ یا 2 ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھتے، روزہ رکھتے، شب روز عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ اپنی عمر کے آخری 3 سال ہر روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے پاس آتے اور اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اس سے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے۔ جو ہی دن گزرتے گئے، ایک روز صبح کے وقت ایک تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام خرنور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ خرنور نے کہا، ویران کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنے جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دیں اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائیں کہ جن بھی علم غیب نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و عریض تھی۔ خداوند قدوس نے تمام دنیاوی امکانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جنوں، انس، پرندوں، چرندوں، آواز اور بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہر طرح کی سہولیت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزارا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر طرح کے خیالات سے دورے خوشی سے دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی اور شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ چنانچہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند و قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہیں کس نے محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں۔ جوان نے کہا، میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جوان نے کہا، ملک الموت، میں فرشتہ موت ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جس چیز پر مامور ہو اسے انجام دو۔ میرے لیے آج کا دن خوشی اور شادمانی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی، جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جنوں، انس اور دیگر تمام مخلوق یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا، کئی دنوں سے جناب سلیمان علیہ السلام نہ کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ان کی پرستش کریں۔ بعض نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہے ہیں۔ وہ نظروں پر غالب آ چکا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مؤمنین نے کہا، وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عصا کے اندر دیمک لگا دی۔ عصا اندر سے خالی ہو گیا اور اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور ان کا جنازہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے کھینچ لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی تھی، وہ ٹھیک ہو کھاتا رہا، اور جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلیل کو ان عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اسبت فرماتے ہیں کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر و ضعیف و ندیمہ ہے اور بے بس ہے۔
حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی فرصت نہ دی۔ ایک ناچیز عصا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عرصے تک کیسے روکے رکھا، اس طرح انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں منہ کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں درس عبرت ہیں اور ان مغرور و مکبر لوگوں کے لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور کبھی مغرور نہ ہوں۔ یہ بھی جانیں کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں اس دن کے مانند ہیں جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ انہیں جن و انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند و بالا مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن جب ان کی موت قریب آئی تو پناہ کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے۔ اسحاق بن بشیر نے ظاہر رحم اللہ سے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی، اور حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تھی، اور ابن جزیر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سے کچھ سال اوپر تھی۔ بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا آج عام 17 سال تک حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانے کے متعلق حتمی معلومات نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شاعرہ بن امسیات علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔